السلام علیکم۔ ایک غریب عورت نے مالی مشکلات کے پیش نظر اپنے خامند کا ہاتھ پٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا خامند ایک دہاڑی دار مزدور تھا جس کی کبھی دہاڑی لگ جاتی اور کبھی خالی ہاتھ گھر لوٹتا۔ پورا دن مشقت کا کام کرنے کے بعد اسے جو پیسے ملتے ان سے گزر بسر مشکل سے ہی ہو پاتا، لہٰذا باہمت اور باحوصلہ خاتون نے گھر کے قریب ہی پھلوں کی ریڑھی لگا لی۔ یوں اسے روزانہ کی بنیاد پر آمدن بھی حاصل ہونے لگی اور بچ جانے والا کم درجہ پھل شام کو بچوں کے کام بھی آ جاتا۔ عورت کی ایمانداری، درست ناپ تول اور مناسب قیمت کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے پھل خریدتے اور اس کی ہمت کو داد دیتے۔ دو میاں بیوی اکثر اس پھل فروش عورت سے پھل خریدا کرتے تھے۔ عورت بھی ان مستقل گاہکوں کا خیال رکھتی اور تازہ پھل تول کر انہیں دیتی۔ اس خریدار شخص کا معمول تھا کہ وزن و پیمائش اور قیمت کی ادائیگی سے فارغ ہو کر وہ ان پھلوں میں سے ایک بڑا اور تازہ پھل اٹھاتا، اس سے چکھتا اور عورت کو پکڑا دیتا کہ اس پھل کا ذائقہ ٹھیک نہیں۔ وہ عورت خندہ پیشانی سے وہ دانہ واپس رکھتی، اپنی ریڑھی کا بغور جائزہ لیتی اور ایک بڑا سا پیس اٹھا کر بدلے میں اس شخص کو پکڑانے کے لیے مڑتی۔ وہ اتنی دیر میں خوبصورت بیوی کا ہاتھ پکڑے بہت دور جا چکا ہوتا۔ عورت اس کو آوازیں لگاتی رہتی، لیکن وہ دونوں میاں بیوی جلد ہی بھیڑ میں اوجھل ہو جاتے اور عورت مایوسی سے پھل کو واپس رکھ دیتی۔ پھر وہ اس پھل کو اٹھاتی جو گاہک نے بے ذائقہ ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا تھا۔ اسے چکھتی تو بہت حیران ہوتی کہ اتنا لذیذ اور میٹھا پھل گاہک کو بے ذائقہ کیسے لگا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتی کہ ان امیر لوگوں کی بھی کیا نازک طبیعت ہے کہ تازہ پھل بھی کڑوے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈھیروں شکر بھی ادا کرتی کہ غربت تو ضرور ہے مگر بڑے لوگوں کی طرح بڑی بیماریاں اور نخرے نہیں ہیں، جو مل جائے صبر شکر کر کے کھا لیتے ہیں۔ یوں وہ انہی خیالوں میں کھوئے کھوئے پھل کا وہ پورا دانہ کھا جاتی۔ اگلے روز بھی وہ دونوں میاں بیوی نے اس پھل فروش عورت سے انار خریدے۔ میاں نے ایک بڑا انار اٹھایا، اس کے چند دانے منہ میں ڈالے اور پھر اس عورت کو واپس کر دیا کہ یہ کھٹا ہے، اور پہلے کی طرح جلد ہی وہاں سے غائب ہو گئے۔ وہ دونوں میاں بیوی گپیں لگاتے تیز تیز چلتے پارک کے پاس جا رکے۔ میاں ہانپتے کانپتے بینچ پر ڈھیر ہو گیا، جبکہ گوری چٹی شوخ و چنچل اور سڈور جسم والی خوبصورت بیوی اپنے موٹو میاں کا مذاق اڑانے لگی۔ میاں نے سانسیں درست کرتے ہوئے گوری حسینہ کو دیکھا اور التجا کرنے لگا، میری جان نہ بھگایا کر اتنا، کہیں میری جان ہی نہ نکال دینا۔ بیگم نے ایک کہکا بلند کیا اور میاں کے پہلو میں جا بیٹھی۔ اس نے میاں کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، تمہیں بھگا بھگا کر تمہاری جان تو نہیں نکالوں گی، البتہ اس پیارے سے وجود پر قبضہ کیے ہوئے منو چربی کو ضرور نکال دوں گی۔ دیکھی ہے اپنی شکل بھالو کہیں کے۔ بیوی کی بات سن کر میاں نے بے عزتی ہونے پر پہلے تو روحانسی شکل بنائی، مگر پھر بیوی کے نرم و نازک متناسب جسم کو دیکھ کر احساس ہوا کہ بیگم محترمہ ٹھیک ہی کہتی ہیں اور میرا ہی بھلا چاہتی ہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے بیوی کا شکریہ ادا کیا، اس کی گال پر ہلکی سی پیار بھری تھپکی لگائی اور کہا، ٹھیک ہے میری جان، جیسے تمہاری مرضی، اور پھر دونوں دیر تک ہنستے رہے۔ مذاق سے فارغ ہوئے تو بیوی کی نظر انار سے بڑے شاپر پر پڑی جس میں تازہ اور بڑے بڑے لال انار چمک رہے تھے۔ بیوی نے حیران ہو کر میاں سے پوچھا، جب اس پھل فروش عورت سے خریدے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہی نکلتے ہیں تو یہ روز کا ڈرامہ کیسا اور کیوں اس بیچاری کو تنگ کرتے ہو؟ میاں نے مسکرا کے جواب دیا، اوہ میری خوبصورت مگر بھولی بھالی جان، بات دراصل یہ ہے کہ وہ عورت میٹھے اور تازہ پھل ہی بیچتی ہے، مگر غربت کی وجہ سے وہ خود انہیں کھانے سے محروم ہے۔ اس ترکیب سے میں اس کو ایک پھل
بلا کسی قیمت کے کھلانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ بیگم اپنے پیارے میاں کے بڑے سے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر حیران رہ گئی اور اس کی دردمندی، خیر خواہی، نیکی اور مدد کے جذبے کو سراہنے لگی۔ پھر انہوں نے پھل سے بھرا شاپر اٹھایا اور خرامہ خرامہ چلتے گھر کو روانہ ہو گئے۔ یہ تو تھا تصویر کا ایک رخ، اب ہم چلتے ہیں اور تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں۔ اس غریب پھل فروش عورت کے سامنے ایک نوجوان سبزی فروش روزانہ یہ تماشا دیکھتا۔ اس کی چھوٹی سی سمجھ میں کچھ نہ آتا اور حیران ہوتا۔ ایک دن بھی ایسا ہی ہوا تو وہ نوجوان بھاگا بھاگا اس عورت کے پاس آیا جو کہ واپس کیا ہوا پھل مزے لے لے کر کھا رہی تھی۔ نوجوان کی حیرانی اور تجسس عروج پر تھا، لہٰذا آتے ہی پوچھنے لگا، یہ آدمی روزانہ تمہارے پھل میں نقص نکال دیتا ہے اور تم ہو کے ہمیشہ ایک زائد پھل وزن کرتی ہو اور اس کے شاپر میں ڈال دیتی ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے بھی سمجھاؤ۔ یہ سن کر عورت کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ نوجوان کے تجسس کو بھانپتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں کہ وہ نیک دل شخص ایسا مجھے ایک عدد تازہ پھل کھلانے کے لیے کرتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ میں اس سے بیگانی ہوں۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن سینے میں ایک حساس دل ہے جو کہ ایمان کی روشنی سے منور ہے۔ میں کبھی زیادہ وزن نہیں کرتی، مگر یہ تو اس کی محبت ہے جو ترازو کے پلے کو بوجھل کر دیتی ہے اور میں ایک پھل زیادہ تولتی ہوں۔ اگر وہ مجھ سے خلوص اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہے تو مجھے بھی احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے۔ نوجوان پھل فروش عورت کی یہ حکمت بھری بات سن کر بہت متاثر ہوا۔ اسے اچھی زندگی گزارنے اور معاشرے میں باہمی محبت و رواداری کا ایک بہت بڑا سبق مل چکا تھا۔ فراخ دل، خیر خواہ، دکھ درد بانٹنے والے اور احسان کرنے والے بنیں، ایک دوسرے سے پیار کریں، محبت کا صلہ محبت سے دیں، اپنے ارد گرد نادار اور ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھیں۔